ذکر کرنا۔ لا الہ الا اللہ، 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 الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ، 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 الا اللہ جل جلالہ۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلال پانی اس طرح دا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہدایت ہے ہدایت ہے ہدایت ہے مطلوب مومن، ہدایت ہے ہدایت ہے ہدایت ہے مطلوب مومن۔
سارے دھندے بعد کہیں ہدایت ہے مقصود مومن۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ میرا اور آپ کا اس ماہانہ درس قرآن مجید کی مجلس میں آنا، بیٹھنا، کہنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ توفیق کی باتیں ہوا کرتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ روحانی اصلاحی مجالس نصیب فرما دیں تو یہ قسمت کی بات ہوا کرتی ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو دور سے آ کر فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ وہ بد نصیب بھی ہوتے ہیں جو قریب رہ کر ان روحانی اور اصلاحی مجالس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے ان کے محلے کے تھانہ بھون کے کسی آدمی نے کہا کہ حضرت آپ کے اندر تو ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن ہم حیران ہیں کہ دور دور سے لوگ آتے ہیں اور آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کی مجالس میں بیٹھتے ہیں۔ دیوبند سے آتے ہیں، نانوتہ سے آتے ہیں، گنگو سے آتے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات تو یہی ہے، مجھے بھی آپ نے اندر کچھ نظر نہیں آتا اور میں بھی اس پر حیران ہوں کہ یہ لوگ کیوں آتے ہیں۔ تو بات کیا تھی؟ وہ قریب رہ کر اندھا تھا اور دور والے آ کر فائدہ حاصل کر لیتے تھے۔ وہ حضرت کے پڑوس میں رہتا تھا، حضرت کے محلے میں رہتا تھا، لیکن فائدے سے محروم تھا، فائدہ حاصل نہ کر سکا، اور دور دور سے لوگ آئے اور فائدہ حاصل کر کے چلے گئے۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اصلاح کا کام شروع فرمایا تو 10 سال تک اکیلے ذکر فرماتے رہے، اکیلے، کوئی بھی نہیں بیٹھتا تھا، اکیلے تشریف فرما ہو جاتے، بس ذکر فرما لیتے 10 سال تک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک آزمائش بھی ہوتی ہے کہ یہ بندہ میرے لیے کرتا ہے یا مخلوق کے لیے کرتا ہے، لوگوں کے لیے کرتا ہے۔ اگر لوگ بیٹھتے ہیں تو یہ کام کرے گا، نہیں بیٹھتے ہیں تو چھوڑ دے گا۔ اگر اس میں اخلاص نہ ہو تو پھر تو یہی بات ہوگی نا، لوگ سنیں گے تو وہ سنائے گا، لوگ نہیں سنیں گے تو چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ کام اللہ کے لیے تو نہیں ہے نا، وہ تو مخلوق کے لیے ہے۔ اور جب اللہ کے لیے کوئی آدمی کام شروع کر دے پھر پیچھے نہ ہٹے، کوئی سنتا ہے تو سنے، کوئی نہیں سنتا تو نہ سنے، کوئی بیٹھتا ہے تو بیٹھے، کوئی نہیں بیٹھتا تو نہ بیٹھے۔ کیوں؟ مقصود کیا ہے؟ مقصود تو ایک کو راضی کرنا ہے، اور وہ ہر حال میں اس کی رضا انسان حاصل کر سکتا ہے۔ بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا، اور پھر انسان کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ قائم فرمایا اور اپنی کتابیں نازل فرمائیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سکھائی، آخرت کا یقین سکھایا، جنت اور جہنم کا تذکرہ سنایا، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کیا، اور پھر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا سلسلہ بھی قائم فرمایا۔ انبیاء علیہم السلام پر کتابیں نازل فرمائیں۔ مقصود کیا تھا ان ساری چیزوں سے؟ نبوت سے مقصود کیا تھا؟ اور
کتابوں کے نزول سے مقصود کیا تھا؟ ہدایت، انسان کو ہدایت مل جائے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ ہے، اس سے قیمتی کوئی خزانہ نہیں ہے۔ جس انسان کو ہدایت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس کو ہدایت نہیں ملی اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ نماز میں ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز میں یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، ہدایت کا راستہ دکھا دے، صراط مستقیم مجھے بتا دے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے جو دعا اس آیت مبارکہ میں تعلیم فرمائی گئی، مجھے اور آپ کو بتائی گئی کہ یہ دعا نماز میں مانگو، ہر رکعت میں یہ دعا مانگو، اس کے مخاطب جس طرح انسان اور عام مومنین ہیں، اسی طرح اس دعا کے مخاطب انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ بھی ہیں۔ جس طرح عام مومن کو حکم ہے ہدایت کی دعا مانگ، اسی طرح پیغمبر کو بھی حکم ہے کہ ہدایت کی دعا مانگ، ایک ولی کو بھی حکم ہے کہ ہدایت کی دعا مانگ۔ اب سوال یہ ہے کہ انبیاء تو ہدایت یافتہ، اولیاء تو ہدایت یافتہ، حضرات انبیاء علیہم السلام صرف ہدایت یافتہ ہی نہیں بلکہ ہدایت کے سرچشمے ہیں۔ اولیاء کرام صرف ہدایت یافتہ ہی نہیں بلکہ ہدایت کے سرچشمے ہیں، تو پھر یہ دعا مانگنے کا کیا مطلب؟ اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہدایت کے درجات کو سمجھنا پڑے گا کہ ہدایت کے درجات کتنے ہیں۔ ہدایت کے تین درجے ہدایت کا پہلا درجہ وہ ہے جو عام ہے تمام مخلوقات کے لیے، بلکہ تمام جمادات کے لیے، نباتات کے لیے اور حیوانات کے لیے، ہر ایک کو یہ درجہ عام ہے، خواہ وہ ذی عقل اور ذی شعور ہو یا بے عقل اور بے شعور ہو۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ جن چیزوں میں شعور نہیں ہے ان کی ہدایت کا کیا مطلب، ان کو کیسے ہدایت ملی؟ قرآن پاک کی تعلیمات سے یہ بات مجھے اور آپ کو ملتی ہے کہ کائنات کی تمام اقسام اور کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے درجے کے مطابق اپنے اندر حیات رکھتا ہے، اپنے اندر احساس رکھتا ہے اور عقل و شعور رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ہر کسی نوع میں ہدایت کو شامل اور عام فرمایا گیا، تو یہ عقل اور شعور جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں رکھا ہے، کسی میں یہ جوہر، حیات کا جوہر، احساس کا جوہر، عقل اور شعور کا جوہر کسی میں کم اور کسی میں زیادہ ہے۔ کسی میں یہ جوہر بہت ہی کم ہے، ان کو ہم بے جان کہتے ہیں، ہم بے شعور کہتے ہیں۔ اسی طرح احکامات الہیہ میں ان کے ضعف شعور کا اتنا اثر
ظاہر ہوا کہ ان کو احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ جن مخلوقات میں حیات کے آثار تو نمایاں ہیں مگر عقل و شعور نمایاں نہیں، حیات کے آثار نمایاں ہیں مگر عقل اور شعور نمایاں نہیں، ان کو ہم جاندار تو کہتے ہیں، ذی حیات تو کہتے ہیں مگر بے عقل اور بے شعور کہتے ہیں۔ یہ جاندار تو ہے، اس میں حیات تو ہے، اس میں احساس تو ہے، لیکن یہ بے عقل ہے، یہ بے شعور ہے۔ اور بعض چیزیں وہ ہیں جن میں حیات کے ساتھ ساتھ عقل اور شعور کے آثار بھی ہیں، ان کو ہم ذوی العقول کہتے ہیں۔ اور اسی اختلاف درجات اور عقل و شعور کی کمی بیشی کی وجہ سے تمام کائنات میں احکام شرعیہ کا مکلف صرف انسان اور جنات کو بنایا گیا۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے اندر حیات کا درجہ بہت ہی کم ہے، ان کو ہم بے جان کہتے ہیں، پتھر بے جان، درخت بے جان۔ اور کچھ وہ ہیں جن کے اندر حیات کا مادہ پایا جاتا ہے لیکن ہم ان کو بے جان نہیں کہتے، ذی حیات کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم ان کو بے عقل بھی کہتے ہیں۔ دیکھو بکری بے عقل ہے لیکن جاندار بھی ہے، گائے بے عقل ہے لیکن جاندار بھی ہے۔ اور پھر کچھ وہ ہیں جن کے اندر حیات کا مادہ بھی ہے، ذی عقل بھی ہیں، انسان، جنات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو اپنے احکام کا مکلف بنایا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے انسان تو ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتا۔ درخت بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے، پتھر بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے بڑا علم ہے۔ اور یہ علم معرفت کا عقل و شعور کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ان آیات سے ثابت ہوا کہ تمام کائنات کے اندر روح بھی موجود ہے اور حیات بھی موجود ہے، ادراک بھی موجود ہے، احساس بھی موجود ہے اور عقل و شعور بھی موجود ہے، مگر بعض کائنات میں، بعض مخلوقات میں یہ حیات کا اور احساس کا جوہر اتنا کم اور مخفی ہے کہ عام دیکھنے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے عرف عام میں ان کو بے جان کہتے ہیں، ان کو بے عقل کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے احکام کا مکلف بھی نہیں بنایا۔ قرآن پاک کا یہ فیصلہ اس وقت کا فیصلہ ہے جب کوئی فلسفی دنیا میں نہیں تھا، جب کوئی فلسفہ مدون نہیں ہوا تھا۔ بعد میں آنے والے فلاسفروں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اس کی تصدیق کی۔ قدیم فلاسفہ میں بھی اس خیال کے کچھ لوگ گزرے، اور جدید فلاسفہ اور اہل سائنس نے پوری وضاحت کے ساتھ اس کو ثابت کیا۔ کس کو ثابت کیا؟ کہ ہر چیز کے اندر شعور ہے۔ قرآن نے تو اس وقت کہا نا جب سائنس نہیں تھی، جب کوئی فلاسفر دنیا میں موجود نہیں تھا،
جب فلسفہ مدون نہیں ہوا تھا اس وقت قرآن نے یہ بات کہی، اور جب فلسفہ مدون ہو گیا، اہل سائنس آئے، اہل تحقیق آئے، ان کو یہ بات ماننی پڑی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر شعور رکھا ہے۔ یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے، ہدایت کا پہلا درجہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں یوں بھی فرمایا وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، پھر اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت عطا فرمائی، ہر چیز کو ہدایت عطا فرمائی۔ اس میں انسان بھی آگے، اس میں جمادات بھی آگے، اس میں نباتات بھی آگے، اور اس میں حیوانات بھی آگے۔ یہ ہدایت کا سب سے پہلا درجہ۔ سورہ اعلیٰ میں فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کریں، جس نے ساری مخلوقات کو بنایا، پھر ٹھیک کیا، اور جس نے تجویز کیا، اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا، فہدا، پھر اس کو راہ بتائی، اس کو ہدایت دی، اس کی رہنمائی کی۔ جس ذات نے تمام مخلوقات کے لیے خاص خاص مزاج اور خاص خاص خدمتیں تجویز فرما کر ہر ایک کو اس کے مناسب ہدایت فرما دی، اسی درجہ ہدایت عامہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ کائنات عالم کے تمام انواع و اصناف اپنا اپنا مقررہ فرض نہایت سلیقے سے ادا کرتے ہیں، لیکن انسان بڑا بیوقوف ہے، ہر چیز اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دیتی ہے۔ آسمان کی ڈیوٹی جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اس نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کی۔ زمین کی جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، اس نے آج تک اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کی۔ درختوں کی ڈیوٹی، پتھروں کی ڈیوٹی، ستاروں کی ڈیوٹی، چاند اور سورج کی ڈیوٹی، ہر چیز اپنی اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتی ہے، لیکن یہ انسان بڑا جاہل ہے، انسان بڑا ظالم ہے۔ اس کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسان، اے جن، میں نے تجھے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، لیکن یہ انسان اتنا ظالم نکلا، اتنا جاہل نکلا، یہ اپنے مقصد زندگی کو بھول گیا، اپنے مقصد زندگی کو اس نے بھلا دیا۔ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بنا دی ہے، وہ اس کو ایسی خوبی کے ساتھ ادا کر رہی ہے کہ عقل حیران ہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے اسی مضمون کو اس شعر میں بیان فرمایا، فرماتے ہیں خاک و باد و آب و آتش بندہ اند، با من و تو مردہ با حق زندہ اند۔ عجیب بات ہے، فرمایا اے انسان، تو دیکھتا ہے یہ ہوا تجھے مردہ نظر آتی ہے، یہ آگ تجھے مردہ نظر آتی ہے، یہ پانی تجھے مردہ نظر آتا ہے، یہ مٹی تجھے مردہ نظر آتی ہے، ایسی بات ہرگز نہیں، بامن و تو مردہ، یہ میرے نزدیک مردہ ہے، یہ تیرے نزدیک مردہ ہے، باحق زندہ اند، اللہ کے نزدیک یہ زندہ ہے، اللہ کے نزدیک یہ زندہ ہے۔ زبان سے نکلی ہوئی آواز کے معنی کے ادراک، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہی کام کر رہی ہے۔ زبان سے آواز نکلتی ہے، اس نکلنے والی آواز کے معنی کے ادراک نہ تو انسان کی ناک کر سکتی ہے، نہ انسان کی آنکھ کر سکتی ہے۔ کیوں؟
ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ چیزیں زبان سے زیادہ قریب ہیں۔ زبان سے قریب ہونے کے باوجود زبان کی بات کے ادراک آپ کی ناک نہیں کر سکتی، آنکھ نہیں کر سکتی۔ اس ادراک کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے کانوں کے سپرد کر دیا، کانوں کی ذمہ داری لگا دی، وہی زبان کی بات کو لیتے ہیں اور اس کا ادراک کرتے ہیں۔ اسی طرح کانوں سے دیکھنے یا سونگھنے کا کام نہیں لیا جاتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ڈیوٹی دیکھنے کی لگا دی، سونگھنے کی ڈیوٹی ناک کی لگا دی۔ ہر چیز کی اپنی ڈیوٹی ہے، آسمان کی اپنی ڈیوٹی، زمین کی اپنی ڈیوٹی، ہر چیز اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتی ہے۔ میری اور آپ کی بھی ایک ڈیوٹی ہے۔ اب میری اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اس پر ہم آ جائیں۔ یہ جو درس قرآن کی مجلسیں ہوتی ہیں، جو خانقاہی اصلاح کی مجلسیں جو ہوتی ہیں، جو اتوار کے دن ہم یہاں مجلس کرتے ہیں، ظاہر ہے ہر مجلس کا اپنا رنگ ہے نا، وہ اصلاحی مجلس ہے اس کا اپنا رنگ ہے، اور یہ درس کی مجلس ہے اس کا اپنا رنگ ہے۔ ہر مجلس کا اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے، اور یہ درس کی مجلس اصلاح کی مجلس بھی ہے اور درس قرآن کی مجلس بھی ہے۔ یہ ہدایت کا پہلا درجہ سب کو عام، ساری مخلوق کو عام۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں، ایک مرغی انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے، اب 21 دن تک وہ مرغی انڈوں کے اوپر بیٹھے گی تو چوزا نکلے گا۔ یہ اس کو کس نے سکھایا؟ یہ اسی ہدایت کا اثر ہے۔ اب 21 دن کے بعد چونچ مارے گی اور چوزا نکلے گا۔ یہ چونچ مارنا کس نے سکھایا؟ یہ اسی ہدایت کا اثر ہے۔ کوے نے حملہ کرنا شروع کر دیا اور مرغی نے ساری چوزوں کو اپنے پروں میں چھپا لیا۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ اسی ہدایت عامہ کا اثر ہے۔ گائے نے بچھڑا جنم دیا، اب اس بچھڑے کو آپ نے ہاتھ میں پکڑا اور گائے کے نیچے لگایا، اس نے چوسنی لگانی شروع کی، جھٹکے مارنا شروع کی۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ اسی ہدایت عامہ کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے عام ہدایت اپنی ساری مخلوقات کے لیے رکھی ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ چھوٹا سا معصوم بچہ، ماں اس کو اٹھا کر اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے اور وہ اپنی ماں کی چھاتی کے ساتھ منہ رکھتا ہے اور چوسنی لگاتا ہے۔ یہ چوسنی لگانا کس نے سکھایا؟ وہ سمجھ سکتے ہیں آپ کی بات کو؟ وہ نہیں سمجھ سکتا، اس کو آپ نہیں سمجھا سکتے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ اسی ہدایت کا اثر ہے۔ اور فرمایا ہدایت کا دوسرا درجہ اس کے مقابلے میں خاص درجہ ہے، یعنی صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو ذی عقل ہیں اور ذی شعور ہیں، یعنی انسان اور جنات۔ ہدایت کا دوسرا درجہ انسان اور جنات کے ساتھ خاص ہے۔ یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے، پھر کوئی اس کو قبول کر کے مومن اور مسلمان کہلاتا ہے اور کوئی رد کر کے کافر ٹھہرتا ہے۔ جو اس کو قبول کرتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، اور جو قبول نہیں کرتا اس کو کافر کہتے ہیں۔ اور ہدایت کا تیسرا درجہ اس سے بھی زیادہ خاص درجہ ہے۔ یہ درجہ صرف مومنین اور متقین کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ انسان پر فائز ہوتی ہے۔ پہلے درجے کی ہدایت میں بھی کسی کا واسطہ نہیں، اور اس تیسرے درجے کی ہدایت میں بھی کسی کا واسطہ نہیں۔
صرف دوسرے درجے کی ہدایت ہے جس میں درمیان میں واسطہ انبیاء کا ہے، درمیان میں واسطہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا ہے، وہ آئے اور انسان کو تبلیغ کی، ان کو دعوت دی۔ اب جس نے پیغمبر کی دعوت کو مان لیا، ایمان لے آیا، اس کو مسلمان کہتے ہیں، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اس ہدایت میں واسطہ پیغمبر، اس ہدایت میں واسطہ نبی، اور پہلے درجے کی ہدایت میں کسی کا واسطہ نہیں۔ اور جو آخری درجے کی ہدایت ہے جو صرف مومنین اور متقین کے ساتھ مخصوص ہے، یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ انسان پر فائز ہوتی ہے۔ اس ہدایت کا دوسرا نام توفیق، دوسرا نام توفیق۔ مسجد میں اذان ہو گئی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، مسجد میں آ گئے۔ اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جو مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں، جن کو اذان تو کیا اقامت کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، لیکن آتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان کو ہدایت کا یہ درجہ نصیب نہیں ہے جس کو توفیق کہتے ہیں۔ توفیق کیا مطلب توفیق کا؟ ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دینا کہ قرآنی ہدایات کا قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ایسے حالات کا اور اسباب کا پیدا کر دینا کہ قرآنی ہدایات کا قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑانا آسان ہو جائے، قرآن پاک کو لے کر تلاوت کرنا آسان ہو جائے، اور اذان کی آواز سن کر مسجد میں آنا آسان ہو جائے، اور ان کی خلاف ورزی یہ دشوار ہو جائے۔ اس تیسرے درجے کی وسعت یہ غیر محدود ہے، یہ غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس کے درجات غیر متناہی درجات ہیں۔ یہی درجہ انسان کی ترقی کا میدان ہے، اس سے ہم محروم ہیں۔ یہ ہمیں ملے گا کیسے؟ اس کے لیے یہ مجالس ہیں، اس کے لیے کثرت ذکر اللہ ہے جو ابھی ہم نے ذکر کی ہے ابتدا میں اور آخر میں بھی کریں گے انشاءاللہ، اور کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت، اس کے بغیر یہ درجہ انسان کو نہیں مل سکتا، یہ ترقی انسان کو نہیں مل سکتی، یہ نور انسان کو نہیں مل سکتا۔ اب میں بھی چاہتا ہوں میری دنیا جنت بن جائے، آپ بھی چاہتے ہیں ہماری دنیا جنت بن جائے، اور یقین کریں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں سکون کو نہیں رکھا، کسی چیز میں نہیں رکھا۔ نہ بیوی میں اللہ نے سکون رکھا ہے، نہ اولاد میں اللہ نے سکون رکھا ہے، نہ مال میں اللہ نے سکون رکھا ہے، نہ کوٹھی اور بنگلے میں اللہ نے سکون رکھا ہے، نہ گاڑی میں اللہ نے سکون رکھا ہے، نہ اقتدار میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ دنیا کی کسی چیز میں اللہ نے سکون کو نہیں رکھا، اگر رکھا ہے تو اپنی اطاعت، بندگی اور ذکر میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے دنیا کے انسانوں سن لو، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ جو ذکر ابھی ہم نے کیا ہے نا، اس کو آپ سب نے شروع کرنا ہے۔ یہ مجلس میں بیٹھنے کا مقصد یہی ہے، ورنہ کیا مقصد ہے؟ پھر آپ سنیں گے اور چلے جائیں گے، چلو سننے کا بھی فائدہ ہوگا، لیکن اصل فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ذکر ہم نے کیا ہے اس کو آپ مستقل اپنی غذا بنا لیں۔ جسمانی غذا ہم نہیں کھاتے روزانہ، کبھی آپ نے ناشتے کا ناغہ نہیں کیا، کبھی آپ نے دوپہر کے کھانے کا ناغہ نہیں کیا، کبھی آپ نے رات کے کھانے کا ناغہ نہیں کیا۔ ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں ہوتی؟ نماز کیوں نہیں ہوتی؟ یہی تو وجہ ہے کہ ہمیں سکون نہیں ہے، ہمیں اطمینان نہیں ہے، ہم گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
اور گناہ کریں گے تو سکون نہیں ملے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ گناہ کرنا انسان کا خاصہ ہے، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ اگر ہوتا ہے تو انسان سے ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے کے سارے بنی آدم، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان گناہ کر سکتا ہے، اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو گناہ کریں اور توبہ کر لیں۔ ایک بزرگ کی مجلس لگی ہوئی تھی، ان میں ایک آدمی بیٹھا ہوا جس نے اپنی داڑھی مونڈی ہوئی تھی۔ اس داڑھی مونڈنے والے آدمی نے اس بزرگ سے پوچھا کہ حضرت دیکھ لیں میں داڑھی مونڈتا ہوں، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا بھائی تم یہ پوچھتے ہو کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے، یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ، میں نماز پڑھ رہا ہوں داڑھی مونڈنے کا گناہ میرے ساتھ، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں یہ گناہ میرے ساتھ، حتیٰ کہ بیت اللہ کا طواف کوئی آدمی کر رہا ہے یہ گناہ اس کے ساتھ، اور پیغمبر کے روزے پہ حاضری دے رہا ہے یہ گناہ اس کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا بھائی ایک گر کی بات تمہیں بتاتا ہوں، جب بھی یہ گناہ تم سے ہو جائے اس کے بعد فوراً 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر یہ کہہ دو کہ یا اللہ یہ گناہ ہے، مجھے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ بہت بڑا نسخہ ہے، آپ یقین کریں۔ گانے سننے کا گناہ ہو گیا، ٹی وی دیکھنے کا گناہ ہو گیا، اور بد نظری کا گناہ ہو گیا، فلم دیکھنے کا گناہ ہو گیا، ننگی تصویریں دیکھنے کا گناہ ہو گیا۔ گناہ ہونے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد وضو کرے، وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور کہے یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں نے ٹی وی دیکھ لی، میں نے فلم دیکھ لی، میں نے بد نظری کر لی، میں نے جھوٹ بول دیا، میں نے غیبت کر لی، مجھ سے نماز چھوٹ گئی، نماز رہ گئی، یا اللہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں توبہ بھی کرتا ہوں، آئندہ مجھے ان گناہوں کے چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ بہت بڑا نسخہ ہے، اس نسخے کو اپنا کر دیکھیں، اس پر عمل کر کے دیکھیں کیسے گناہ چھوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو گناہ چھوڑنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے، گناہ چھوٹ جائیں گے، جیسی گناہ ہو فوراً توبہ کر لیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تیسرا درجہ جو ہدایت کا ہے یہ بلا واسطہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، اور یہ درجہ مومنین کے ساتھ اور متقین کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس کو توفیق کا درجہ کہتے ہیں۔ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اس درجہ ہدایت میں ترقی ہوتی رہتی ہے، اس میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور اسی درجہ ہدایت کو قرآن نے اس انداز میں بھی بیان فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی، وہ لوگ جن کی ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، اس میں ترقی عطا فرما دی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان لائے اس کے دل کو وہ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اسی ہدایت کا ذکر ہے جس کو توفیق کہا جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو آپ بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ مجاہدہ ہی تو ہے نا، ورنہ نفس کہاں بیٹھنے دیتا ہے، شیطان کہاں بیٹھنے دیتا ہے۔ اور آپ یقین کریں
آپ کسی شادی کی مجلس میں چلے جائیں جہاں گانا آپ کے سامنے لگا ہوا ہو اور ناچ آپ کے سامنے ہو رہا ہو، کبھی آپ تھکیں گے نہیں، کبھی نہیں تھکیں گے۔ کیوں؟ شیطان اندر سے ابھار رہا ہے کہ دیکھو بھائی کتنا مزہ آ رہا ہے، نفس ابھار رہا ہے، اس لیے وہاں ہم تنگ نہیں ہوتے۔ اور اگر مسجد میں بیٹھ جائیں، آپ یقین کیجیے شیطان کبھی نہیں بیٹھنے دے گا، نفس کبھی نہیں بیٹھنے دے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی مزید ہدایت کر دیتے ہیں۔ یہی وہ میدان ہے جہاں ہر بڑے سے بڑا نبی اور رسول اور اللہ کا ولی آخر عمر تک زیادتی ہدایت کی توفیق کا طالب نظر آتا ہے۔ نبی تو ہدایت یافتہ ہے، پھر یہ دعا کیوں مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ یہ توفیق والی ہدایت ہے، یہ درجات کی ترقی والی ہدایت ہے۔ ولی اللہ کا ولی ہدایت یافتہ ہے، یہ دعا کیوں مانگتا ہے؟ اس لیے کہ یہ توفیق والی ہدایت ہے، اس کے درجات غیر متناہی ہیں، غیر متناہی درجات مانگ رہا ہے۔ اور ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل بھی ہے اور اس کے مزید طالب بھی ہیں، حاصل بھی ہے مزید اس کے طالب بھی ہیں۔ کسی بڑے سے بڑے انسان کو بھی اس سے استغنا کوئی نہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی اہم ترین دعا ہدایت کو قرار دیا، جو ایک ادنا مومن کے لیے بھی مناسب حال اور بڑے سے بڑے رسول اور ولی کے لیے بھی اسی طرح مناسب حال۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر میں سورہ فتح کے اندر فتح مکہ کے فوائد اور ثمرات بتلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ یہ اللہ نے آپ کو فتح مکہ عطا فرمایا، کیوں عطا فرمایا؟ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، آپ کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ مکہ مکرمہ اس لیے آپ کے ہاتھوں فتح کرایا گیا تاکہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت ہو۔ ظاہر ہے کہ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ہدایت یافتہ تھے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت مجسم تھے۔ پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہونے کے اس کے سوا اور کیا معنی ہو سکتے ہیں کہ ہدایت کا کوئی بہت ہی اعلیٰ مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حاصل ہوا، کوئی اعلیٰ مقام ہدایت کا اس وقت ملا۔ ہدایت کی اس تشریح سے ہمیں 3 فائدے حاصل ہوئے۔ نمبر 1، پہلا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ قرآن میں کہیں تو ہدایت کو ہر مومن اور کافر کے لیے بلکہ ساری مخلوقات کے لیے عام فرمایا گیا۔ وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى۔ کہیں تو ہدایت کو ساری مخلوقات کے لیے عام فرما دیا اور کہیں اس کو محض متقین کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا۔ اب اس میں ناواقف آدمی کو تعارض کا شبہ ہو جاتا ہے۔ جب ہدایت کے یہ عام اور خاص درجات اس کو معلوم ہوں گے یہ تعارض خود ہی ختم ہو جائے گا کہ ایک درجہ ہدایت کا سب کو عام ہے اور دوسرا درجہ خاص ہے۔ دوسرا فائدہ، قرآن پاک میں ایک طرف تو جگہ جگہ پر یہ ارشاد ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے،
اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے، اور دوسری طرف یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف تو یہ فرما رہے ہیں کہ ظالم کو ہدایت نہیں ملے گی، اور دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیتے ہیں۔ جب ہدایت کے درجات کی تفصیل ذہن میں ہوگی تو یہ شبہ بھی ذہن میں نہیں رہے گا کہ ہدایت کا جو تیسرا درجہ ہے، جو مخصوص درجہ ہے، جس کو توفیق کہتے ہیں اور جس سے انسان کو ترقی ملتی ہے، وہ درجہ ظالموں کو نصیب نہیں ہوتا، وہ درجہ فاسقوں کو نصیب نہیں ہوتا، وہ مومنین اور متقین کو نصیب ہوا کرتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ، ہدایت کے 3 درجات میں سے پہلا اور تیسرا درجہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا فعل، اس میں کسی نبی کا اور کسی رسول کا کوئی دخل نہیں۔ انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کا کام دوسرے درجہ ہدایت کے ساتھ ہے۔ پہلا درجہ ہدایت، اس میں بھی کسی کا کوئی واسطہ نہیں، اور تیسرا درجہ ہدایت جو مومنین اور متقین کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں بھی کسی کا کوئی واسطہ نہیں، کسی کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں یوں بھی بیان فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ پسند کریں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ کون سی ہدایت ہے؟ یہ تیسرے درجے کی ہدایت ہے کہ توفیق دینا وہ آپ کا کام نہیں، توفیق دینا تو اللہ کا کام ہے۔ خلاصہ یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم ایک جامع اور عام ترین دعا جو انسان کو سکھلائی گئی ہے، انسان کا کوئی فرد بھی اس سے بے نیاز نہیں۔ دین اور دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر فلاح اور کامیابی نہیں مل سکتی۔ دنیا کی الجھنوں میں بھی صراط مستقیم کی دعا نسخہ یکسیر ہے، نسخہ یکسیر۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، سیدھا راستہ، وہ سیدھا راستہ جس میں موڑ نہ ہو، اور یہاں مراد دین کا وہ راستہ جو افراط اور تفریط سے پاک ہو۔ افراط حد سے آگے بڑھنا اور تفریط کوتاہی کرنا۔ اور پھر اس کے بعد ہدایت کی دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں صراط مستقیم کا پتہ بھی بتا دیا، پتہ بھی بتا دیا کہ یہ ہدایت تمہیں ملے گی کہاں سے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی یہ راستہ ان لوگوں کا، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ مقبولان بارگاہ الہی ہیں۔ یہ 4 درجات ہیں جن میں سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء کا، اور صدیقین دوسرا درجہ، شہداء تیسرا درجہ، اور صالحین چوتھا درجہ۔ صدیقین وہ لوگ جو انبیاء علیہم السلام کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے مالک ہیں، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں، ان کو صدیق کہا جاتا ہے، اور عرف عام میں ان کو اولیاء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور شہداء وہ لوگ جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی، اور صلحاء وہ لوگ جو شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں، اور واجبات میں بھی مستحبات میں بھی شریعت کا اتباع کرتے ہیں۔ عرف عام میں ان کو نیک اور دیندار کہا جاتا ہے۔ فرمایا جس راستے پر یہ لوگ چلیں
وہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اب اس آیت میں پہلے تو مثبت اور ایجابی طریق سے صراط مستقیم کو متعین فرمایا کہ ان 4 طبقوں کے حضرات جس راستے پر چلیں وہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے بعد آخری آیت میں منفی اور سلبی پہلو بھی بیان فرما دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گم ہو گئے، جو گمراہ ہو گئے۔ مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ جو دین کے احکام کو جاننے کے باوجود نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے۔ مغضوب علیہم وہ لوگ جو دین کے احکام کو جاننے کے باوجود اپنی نفسانی اغراض کی وجہ سے دینی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں احکامات الہیہ کی تعمیل میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں، جیسے عام طور پر یہود کا حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء علیہم السلام کی توہین کرتے تھے۔ اور ظالین سے مراد وہ لوگ جو ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے اور دین کی مقررہ حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے، جیسے عام طور پر نصارہ کی حالت تھی کہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑے کہ ان کو خدا بنا لیا۔ ایک طرف تو یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء کی بات بھی نہ مانی، انہیں قتل کرنے تک سے گریز نہ کیا، اور دوسری طرف یہ زیادتی کہ نبی کو خدا بنا لیا۔ اب اس آیت کا حاصل کیا ہوا کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع بد عمل اور دین میں کوتاہی کرنے والوں کا راستہ ہے، اور نہ ہم وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل، گمراہ اور دین میں غلو افراط کرنے والوں کا راستہ ہے، زیادتی کرنے والوں کا راستہ ہے، بلکہ ان کے درمیان کا راستہ ہم چاہتے ہیں جس میں افراط بھی نہ ہو اور جس میں تفریط بھی نہ ہو، اور جو شہوات اور اغراض نفسانی کے اتباع سے اور شبہات سے اور عقائد فاسدہ سے پاک راستہ ہو۔ یا اللہ ہمیں وہ راستہ چاہیے۔ اب قرآن کا انداز آپ دیکھیں۔ آخری بات، قرآن پاک نے یہ نہیں فرمایا صراط الرسول، صراط مستقیم کی تعیین کے لیے بظاہر صاف لفظ تھا صراط الرسول یا صراط القرآن فرما دیا جاتا، کیونکہ پورا قرآن در حقیقت صراط مستقیم کی تشریح ہے اور پوری تعلیمات رسول اسی کی تفصیل ہیں، لیکن قرآن کی اس مختصر صورت میں اختصار اور وضاحت کے اس پہلو کو چھوڑ کر صراط مستقیم کی تعیین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل 2 آیتوں میں ایجابی اور سلبی پہلوؤں سے صراط مستقیم کو اسی طرح متعین فرمایا کہ اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو ان لوگوں کو تلاش کرو اور ان کے طریقے کو اختیار کرو۔ قرآن مجید نے اس جگہ نہ تو یہ فرمایا کہ قرآن کا راستہ اختیار کرو کیونکہ محض کتاب انسانی تربیت کے لیے کافی نہیں ہوتی، اور نہ یہ فرمایا کہ رسول کا راستہ اختیار کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا اس دنیا میں دائمی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا رسول اور پیغمبر نہیں، آپ آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اس لیے صراط مستقیم جن لوگوں کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے ان میں نبیین کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ ایسے حضرات بھی شامل کر دیے گئے جو تا قیامت ہمیشہ موجود رہیں گے، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سیدھا راستہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ رجال اور انسانوں کا
پتہ بتایا، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ پچھلی امتوں کی طرح میری امت بھی 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، پچھلی امتوں کی طرح میری امت بھی 70 فرقوں میں بٹ جائے گی، بلکہ فرمایا پہلی امتوں کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، صرف ایک جماعت ان میں حق پر ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وہ کون سی جماعت ہے؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس میں بھی رجال اللہ ہی کا پتہ بتایا، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، حق پر وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز پر ہو، جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز پر ہو۔ اس خاص طرز میں اس طرف اشارہ فرما دیا کہ انسان کی تعلیم و تربیت محض کتابوں اور روایتوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ رجال ماہرین کی صحبت اور ان سے سیکھ کر حاصل ہوتی ہے۔ در حقیقت انسان کا معلم اور انسان کا مربی وہ انسان ہی ہو سکتا ہے، محض کتاب معلم اور مربی نہیں ہو سکتی۔ اکبر مرحوم نے کیا خوب فرمایا، وہ کہتے ہیں کورستوں لفظ ہی سکھاتے ہیں، کورستوں لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام کاروبار میں اس کا مشاہدہ، محض کتابی تعلیم سے نہ کوئی کپڑا سینا سیکھ سکتا ہے، نہ کھانا پکانا سیکھ سکتا ہے، اور نہ ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کر کوئی ڈاکٹر اور طبیب بن سکتا ہے، اور نہ ہی انجینئرنگ کی کتاب پڑھ کر کوئی انجینئر بن سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کا محض مطالعہ انسان کی تعلیم اور اخلاقی تربیت کے لیے ہرگز کافی نہیں ہو سکتا، جب تک اس کو کسی محقق اور ماہر سے باقاعدہ حاصل نہ کیا جائے۔ خود قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے کوئی بھی کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن و حدیث کے معاملے میں بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی اس مغالطے میں مبتلا ہیں کہ محض ترجمے یا تفسیر دیکھ کر وہ قرآن کے ماہر ہو جائیں گے۔ یہ تو فطرت کے خلاف ایک تصور ہے۔ اگر محض کتاب کافی ہوتی تو رسولوں کے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کتاب کے ساتھ رسول کو معلم بنا کر بھیجنا اور صراط مستقیم کو متعین کرنے کے لیے اپنے مقبول بندوں کی فہرست دینا، یہ اس کی دلیل ہے کہ محض کتاب کا مطالعہ یہ انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے کافی نہیں، بلکہ کسی ماہر سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی اصلاح اور انسان کی فلاح کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ آخری بات اور خلاصہ کلام، یہ پوری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ انسان کی اصلاح اور فلاح کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ، جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق احکام موجود ہیں۔ نمبر 2 رجال اللہ یعنی اللہ والے، ان سے استفادے کی صورت یہ ہے کہ کتاب اللہ کے معروف اصول پر، جو اصول کتاب اللہ نے بتایا ہے، اس اصول پر رجال اللہ کو، اللہ والوں کو پرکھا جائے۔ جو اس معیار پر نہ اتریں ان کو اللہ والا سمجھا ہی نہ جائے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ معیار قرآن نے اپنے ولی کا معیار بتا دیا۔ الذین آمنوا کامل ایمان، وکانوا یتقون کامل تقوی، شریعت کا اتباع سنت، یہ اللہ والے کی پہچان ہے۔ جب رجال اللہ صحیح معنوں میں، اللہ والے صحیح معنوں میں انسان کو مل جائیں تو ان سے کتاب اللہ کا مفہوم سیکھنے اور عمل کرنے کا کام لیا جائے، تب انسان کی اصلاح ہوگی۔ کتاب اللہ
اور رجال اللہ، ادھر اللہ کی کتاب کو پڑھے اور ادھر کسی اللہ والے کی صحبت اٹھائے۔ کیوں؟ جو کچھ کتاب میں ہے، جو کچھ قرآن مجید میں ہے، وہ اس اللہ والے کی زندگی میں ہے، تو جو ان کے پاس رہیں گے ان کی زندگی میں بھی یہ آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر تھوڑا سا ذکر فرما لیں، صرف نفی اس بات کا ذکر کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرمائیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔